اسلام سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا، طبع الحمیدی، یمن کا بادشاہ تھا۔ ملک پر دورے کے لیے نکلا، اپنے ملک پر دورے کے لیے نکلا۔ لاکھوں کی فوج اس کے ساتھ تھی، 1,32,000 سوار اور 1,12,000 پیادے اس کے ساتھ، تقریباً 12,000 علماء جو تھے اس کے ساتھ تھے۔ جس علاقے میں جاتا ہو اتنا بڑا لشکر، آج کے لحاظ سے تو بڑی کوانٹٹی اقتدار ہے جی، آج کے لحاظ سے آج میں تو 1,00,000 اکٹھا کرنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن یہ اس وقت اسلام سے، حضور کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات۔ وہ جس علاقے میں جاتا لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، اتنی بڑی بادشاہ کی فوج ہے، اور دیکھا جاتا، پھر بادشاہ ان میں انعام تقسیم کرتا، بادشاہ کا بڑا استقبال ہوتا۔ بادشاہ مکے میں آ گیا، مکے آیا کوئی باہر نہیں آیا، بادشاہ آیا لیکن مکے سے باہر کوئی نہیں آیا، اس کا استقبال کوئی نہیں۔ جس بندے کو عادت پڑ جائے نا محفل کے اندر جب بھی وہ جائے تو نعرے لگیں اور جناب لوگ اس کے ہاتھ چومیں، تو اگر کسی محفل کے اندر اس کے نام کے نعرے نہ لگے نا تو وہ سمجھتا میری بے ادبی ہوگی۔ اب وہ گیا مکے کے اندر، کوئی استقبال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بادشاہ بڑے غصے میں آیا، میری بے ادبی ہوگی۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا معاملہ کیا ہے، یہ لوگ باہر کیوں نہیں آئے؟ وزیر نے کہا بادشاہ تیری تو فوج تھوڑی ہے، تیری فوج سے کئی گنا زیادہ لوگ ہر سال یہاں آتے ہیں مکے کے اندر، یہاں رب کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لوگ یہاں آ کے طواف کرتے ہیں، یہاں رب کا گھر ہے، اس کی تعظیم تجھ سے کئی زیادہ، اور یہاں کے جو باشندے ہیں ان کا بڑا احترام ہے لوگوں کی نظر میں، لوگ ادھر آ کے ان کی خدمت کر کے جاتے ہیں، اور بڑا ادھر لوگ آ کے مجمع ہوتا ہے جب سال کے بعد یہاں پہ حج ہوتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آیا، اسی وقت بادشاہ نے قسم کھائی، بادشاہ نے اس چیز کی قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، جو اس شہر کے باشندے ہیں ان کو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ قسم اس نے کھا لی۔ اب اس نے قسم تو کھا لی لیکن رب کا عذاب آیا، بیمار ہو گیا، آنکھ کان اور ناک سے خون بہنے لگا، جسم سے ایسا مادہ نکلتا تھا کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا، اتنی بدبو اس کی، کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا، اتنی زیادہ بدبو۔ اب وہ بادشاہ نے بڑے علاج کرائے، بڑے حکیم، بڑے طبیب، علاج کوئی نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے عالم ربانی جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو اپنی نبض چیک کرائی، انہوں نے جب نبض چیک کی نا تو کہا یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری، سماوی بیماری ہے، اس کا حل بھی آسمانی سماوی ہوگا، زمینی حل نہیں ہو سکتا اس کا۔ اب تو بہاول نے اب وہ عالم ربانی نے کہا کہ اگر تو نے کوئی غلط نیت کی ہے تو اس سے توبہ کر لے۔ اس کے ذہن میں وہ آیا خیال، اس نے توبہ کی، رب کے اب نے توبہ مقبول فرما دی، اب اس کی بیماری تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہوگی۔ اب وہ بڑی خوشی اور دھوم دھام سے گیا مکے کے اندر، جا کے کعبۃ اللہ کو اس نے ریشمی غلاف پہنایا، باشندوں کی خدمت کی، ان کو ریشمی لباس اور جو ہے وہ دراہم پیش کیے۔ اب وہاں سے وہ چلے مدینہ پہنچے، جیسے ہی مدینے کی ہوا ان علماء کی سانسوں سے ٹکرائی نا، وہ علماء جو پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے جب مدینے کی مہک سونگی، انہوں نے جب وہ نشانیاں دیکھی جو آخری نبی کے ہجرت کی نشانیاں تھیں کہ جس علاقے میں وہ جائیں گے تو وہاں کی جو نشانیاں تھیں وہ علماء نے پڑھ رکھی، وہاں کے کنکر اور پتھروں کا انداز دیکھا، وہاں کی مہک سونگی تو وہ سمجھ گئے یہ وہی علاقہ ہے جہاں نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہاں تک ہمارا سفر تھا، اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، ہمارا سفر اتنا ہی تھا، ہم ادھر ہی رہیں گے، یا تو ہم اپنی زندگی اس نبی کی زیارت کریں گے، اس کی زیارت سے مشرف ہوں گے، وگرنہ ہماری قبروں کے اوپر اس نبی کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی توڑ کے آئے گی نا، ہماری بخشش کے لیے وہ خاک ہی کافی ہے، اگر ہماری قبر کے اوپر وہ مٹی پڑ جائے، اگر وہ مٹی ہی ہماری قبر پر پڑ جائے تو یہی ہمارے لیے کافی۔ بادشاہ ان کے عشق سے بڑا متاثر ہوا، بادشاہ نے ان سب کے لیے جو ہے وہ گھر تعمیر کی، اور عالم ربانی کے لیے 2 منزلہ گھر اور ایک خط انہیں دیا، کہا اگر آپ کی زندگی میں نبی آخر الزمان ہے تو ان کو یہ خط دیجیے، اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو اپنی نسل کو تلقین کر کے جائیے گا، وصیت کر کے جائیے گا کہ یہ نبی آخر الزمان تک ضرور پہنچ جائے، اور یہ گھر ان کے لیے میں نے تعمیر کیا ہے کہ وہ اس گھر میں رہیں آپ کے ساتھ۔ اس خط میں ہے کیا تھا، کیا لکھا تھا اس خط کے اندر؟ جب اس خط کو پڑھا گیا تو خط کے اندر کیا لکھا تھا کہ میں دنیا میں سے سب سے کم ترین مخلوق طبع اول، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، اگر زندگی نے ساتھ دیا اور آپ میری زندگی میں مبعوث ہوئے تو میں آپ کا دیدار ضرور کروں گا، اگر زندگی کے اندر اگر زندگی ساتھ نہ دے سکی تو یہ یاد رکھیے میں نے آپ پر ایمان لایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا، میں آپ کے رب کو ایک مانتا ہوں، آپ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، یہ آپ کا غلام ہے، اس کو بھول نہ جائیے گا، قیامت والے دن میری بخشش ضرور کرائیے گا، میری شفاعت ضرور کرائیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا۔ یہ تو باول کا وہ خط تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت آیا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب پورا مدینہ سجا ہوا، ساری گلیاں سجی، ہر بندے کی خواہش، ہر دل میں یہ تمنا کہ حضور میرے گھر میں آئے، حضور میرے گھر میں آئے، تے میں کو جی تے میرا دل بل سونا تے میں کیوں کر اس نو پاواں، ویڑے میرے وڑتا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں، ہر بندے کی خواہش تھی کہ حضور میرے پاس آئے، میرے پاس، لیکن حضور فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اس کی نکیل کو چھوڑ دو، یہاں جا کے رک جائے گی نا میں اس گھر میں ٹھہر جاؤں گا۔ اب وہ اونٹنی چلتی اب وہ ایوب انصاری کے اس 2 منزلہ گھر کے بعد، میں نے کہا تم تو حضور کی بات کرتے ہو، حضور کی اونٹنی بھی جانتی ہے کہ عاشق نے کس محبت کے ساتھ میرے نبی کے لیے یہ مکان بنایا، یہ وہی گھر تھا جو طبع اول نے اس عالم ربانی کے لیے بنایا تھا، اور ابو ایوب انصاری اسی عالم ربانی کی نسل میں سے تھے، اونٹنی بھی پہچانتی تھی کہ کون سا گھر ہے، اونٹنی وہاں آ کے رکھی۔ حضور جب وہاں پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط جو تھا وہ نسلاً جو چلتا آ رہا تھا وہ اپنے غلام ابو لیلہ کو دیا کہ جب حضور آئیں تو حضور کی خدمت میں یہ پیش کر دیں۔ حضرت ابو لیلہ جب گئے حضور کے سامنے، حضور فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ تمہارا نام ابو لیلہ؟ تو بڑے حیران ہو کے کہنے لگے ہاں، تو کہا پھر میرے بھائی طبع اول کا خط کہاں ہے، وہ خط مجھے دو۔ ابو لیلہ بڑے حیران، آپ خط کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ تو میں نے بڑی سادہ سی
لہجے میں ایک بات کی کہ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر جو غلاموں سے ہو وہ آقا کیا ہے۔ 1000 سال پہلے دیا جانے والا خط بھی حضور جانتے ہیں، تو آج امتی کا حال حضور نہیں جانتے، حضور ہمارے حال سے آگاہ۔ ہم بھی ایسا عشق پیدا کریں نا اپنے اندر، ایسی تڑپ پیدا کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں زیارت نہیں ہوتی، بڑے بڑے درود پڑھیں یا زیارت نہیں ہوتی، تو میں نے کہا زیارت کے لیے اس طرح کی تڑپ بھی ایک شرط ہے، تڑپ اور عشق پیدا کریں۔